شرجیل انعام میمن صاحب. شرجیل صاحب بہت شکریہ سر, ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اپلائی کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے, اور اس پر نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ اب تو تحفظات بھی سامنے آ گئے ہیں. ڈیلی میل کے بعد اب گارجین میں بھی ایک اور کالم آ گیا ان کے خلاف. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی, یہ ایک آرٹیکل ہے اور آرٹیکل میں حقیقت لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو جو کہ ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں ہو اور پاکستانیوں نے یہ چیز پہلے نہیں سنی ہوئی ہو. ہم نے بانی پی ٹی آئی کے وہ بیانات بھی سنے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ طالبان ہمارے دوست ہیں, ان سے ڈائلاگ کریں. ہم نے بانی پی ٹی آئی کے وہ بیانات بھی سنے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے پاکستان میں دفاتر کھلوائے جائیں. ہم نے بانی پی ٹی آئی کے وہ سوالات بھی سنے جس میں بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ان کو عام معافی دی جائے, ان سے بات چیت کی جائے, ان سے ڈائلاگ کیا جائے, ان سے دوستی کی جائے. پھر ہم نے بانی پی ٹی آئی کی حکومتوں کی طرف سے ان طالبان کے لیے مدرسوں کے لیے فنڈنگ بھی ہم نے دیکھے کہ گورنمنٹ نے, کے پی کے گورنمنٹ نے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے فنڈنگ بھی کی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو. تو یہ چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں. اب ہمارے ملک میں دیکھیں بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے ان طالبان کی وجہ سے. ہمارا سب سے بڑا سانحہ جو APS کا تھا جس میں معصوم سینکڑوں بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی ہمارے سڑکوں پہ, ہمارے امام بارگاہوں پہ, ہماری مسجدوں پہ خودکش بمبار بھی آتے رہے, انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا. پھر ہمارے پولیس کے فورس کے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا, ہمارے پاک آرمی کے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا, پوری سول سوسائٹی کو, پالیٹیشنز کو انہوں نے شہید کیا. تو جو مطلب اگر ایک ایسے لوگ جو کہ ملک میں لوگوں کو, عام غریب آدمی کو جس کو پتہ نہیں کہ میرا قصور کیا, ان کو شہید کرا, اس کا وہ سپورٹر بنا ہوا تھا. تو جس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہمارے ملک میں. ہمارے پاس شاید لوگوں کی میموری کم ہے لیکن انٹرنیشنلی لوگ جو پڑھے لکھے کچھ لوگوں کے پاس اس طرح کی میموری, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ایک شخص جو کہ ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہو, اس شخص کو آپ کس طریقے سے کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بناتے ہیں. تو ایک آرٹیکل میں کم چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مغرب میں چیزیں جو بری مانی جاتی ہیں, جو کہ بانی پی ٹی آئی یہاں پہ وبانگ ڈول کرتے رہے ہیں. جھوٹ کے وہ سب سے بڑا کوئی ماہر نہیں تھا, اور باہر جھوٹ بھی بہت برا مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں اور کوئی بہت ساری طرح کی چیزیں ہیں اس وقت وہ کنوکٹڈ ہیں, اس وقت ان پہ سنگین ایلیگیشنز ہیں, اور ایلیگیشنز کے باوجود جو ہے ان پہ کافی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے یونیورسٹی میں تو ایسا چانسلر ہونا چاہیے جو با کردار ہو, جو کسی غلط کاموں میں نہ ہو, جو منشیات وغیرہ میں نہ ہو, جو دہشت گردوں کا دوست نہ ہو, جو لوگوں کو انسان سمجھتا ہو, جو جھوٹا نہ ہو, جو اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچاتا ہو, جو اپنے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہو, جو اپنے ملک پہ ایٹم بم گرانے کی بات نہ کرتا ہو, جو اپنے ملک میں جو ہے وہ سارا وقت یو ٹرن نہ لیتا ہو, جو اپنے ملک کے اداروں پہ حملے نہ کرتا ہو, جو 9 مئی جیسے دہشت گرد حملوں میں ملوث نہ ہو. تو اس طرح کے جو کردار کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی یونیورسٹی لیول پہ, یہ تو آکسفورڈ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اگر کوئی مجھے کہے کہ جی پاکستان کی کسی لوکل یونیورسٹی میں بھی ان کو چانسلر بنایا جائے تو ڈیفینیٹلی میں کہوں گا کہ ہی از ناٹ ایلیجبل فار دیٹ. اور شرجیل انعام میمن صاحب, ایک ایسے وقت میں چانسلر کے لیے اپلائی کرنا جب ان کو سزا ہو چکی ہے, اور یہی سوال اس کالم میں بھی اٹھایا گیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی جو مدت ہے وہ تو 1 دہائی تک ہوتی ہے, اسے پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی کو تو 14 سال سزا ہو چکی ہے, وہ جیل میں ہے, وہ تو دستیاب ہی نہیں ہوں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ایک انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا رول پلے کیا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. وہ وہاں کے لوگوں کو, یونیورسٹی کے لوگوں کی مرضی ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی مرضی. میرے اپنا جو خیال ہے, تھوڑی بہت سوچ ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی ان کو اس میں کوئی کامیابی ملے گی. اور شرجیل صاحب, ایک اور بھی جو بیان بڑا سخت قسم کا آیا گارجین میں, لکھا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں اور یہ وہاں کی خواتین کی بھی توہین ہے. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ متنازع بیان نا, اب متنازع بیان, متنازع مینس کنٹروورشل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ ایسی چیز جو کہ وہاں کے, مجھے یاد ہے کہ جو انہوں نے خواتین کے لباس پہ جو بیان دیا تھا, مجھے اس طرح یاد ہے کہ انہوں نے جتنے جھوٹ کے پلندے کو سینچریز کی ہوئی ہیں, ڈبل سینچریز کی ہوئی ہیں جھوٹوں میں, اور صرف غلط بیانی لوگوں کو کرتے رہے ہیں. تو ظاہر انٹرنیشنل چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ کی جاتی ہیں. اور جس طرح سے طالبان کی حمایت کرتا ہو, یہ کہا گیا ہے گارجین میں, اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہو, اس کو چانسلر کیسے, وہ کس طرح سے اس کا انتخاب لڑ سکتا ہے؟
بالکل اسمبلی میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا، اور طالبان کی حمایت میں نے بتایا صرف حمایت ایک چھوٹی چیز ہے، حمایت چلے آپ نے وربلی کر دی نا، لیکن آپ نے ان کو فنڈنگ تک کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دفاتر کھولنے کی بات کی ہے کہ اپنے پاکستان میں طالبان کے دفاتر کھل جائیں، جب دفاتر نہیں تھے اور جب وہ بینڈ آرگنائزیشن تھی اس کے باوجود ان لوگوں نے جو تباہی پھیلائی ہے، تو کیا بانی پٹائی چاہتے تھے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ طالبان کی حکومت آ جائے اور یہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ جنگل کا لا ہو جائے، یہاں پہ خواتین جو ہے وہ میوزک نہ سن سکیں، وہ اپنا فیس نہ دکھا سکیں، خواتین کے حق ختم کر دی جائیں، ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، وہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ پوری نہ کر سکیں، اور مطلب بہت متعدد جگہ بات ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رکھتے بھی ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا سوچ آپ اپنے فیملی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ میں زیادہ اس چیز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ جی آپ کی پرسنل فیملی کا لائف اسٹائل کیا رہا ہے، اور آپ یہاں پہ لوگوں کو کیا کہتے رہے کہ جی مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، مطلب یہ میں خود اس کو برا سمجھتا ہوں کسی کی بات ہے، لیکن جب آپ یہ چیزیں سب تک سپورٹ کرنی پڑتی ہے، جب آپ اپنے ملک کے لیے ایک اپنی سوچ دیتے اور پھر آپ اپنی چیزوں کے لیے کس طرح کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک فرم ہونا چاہیے، پالیٹیشین کا ہمیشہ کام ہونا چاہیے کہ وہ فرم ہو، اس میں اس کی بائی پولر نیچر نہ ہو، پالیٹیشین کی جو ہے وہ منافقت والی سیاست نہ ہو، منافقت والا لائف اسٹائل نہ ہو، یہ نہیں کہ اندر سے ایک ہو اور باہر جو ہے وہ کچھ اور ہو۔ یہ چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی تو بہت مائنڈ کیا جاتا ہے، اور لوکل ہمارے پاس بھی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور شرجیل صاحب، اس سارے سینیریو میں جب ان کی نامزدگی اتنی متنازع ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں کس طریقے سے بانی پی ٹی آئی اس سارے سلسلے کو آگے بڑھا پائیں گے یا وہ انتخاب لڑ پائیں گے اس کا؟ لیکن ابھی تو ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنے ملک میں جو میں نے انتشار کا ایک پیغام دیا ہے، اپنے ملک میں نے جو نوجوان نسل کو، جو کہ پڑھی لکھی نوجوان نسل، ان کو میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے اداروں پہ حملے کیے ہیں، 9 مئی جیسا ساریہ میں نے کیا ہے، پھر اس کے بعد میں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے، میں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا ہے، پھر میں نے یہاں اس ملک میں ایمبولینسیں جلائی ہیں، پھر میں نے اس ملک میں جو ہے وہ بسز جلائی ہیں، پھر میں نے اس ملک میں جو ہے وہ ہر چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہمارے اداروں کے خلاف کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں آپ گھسے ہو، اس کے بعد آپ نے کیا کیا چیزیں نہیں کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ہر ملک جو دنیا میں جتنے بھی مہذب ملک ہوتے ہیں ان میں ایک رول آف لا ہوتا ہے، اور رول آف لا کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قانون صرف کتابوں تک رہ جائے، باقی امپلیمنٹیشن میں کیونکہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے پاپولر ہے، اس کی پاپولرٹی کی وجہ سے جو ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں یا اس کو اگنور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے۔